طرح سمجھ لو ابھی تو آپ طالب علم ہو, کل آپ بن جاؤ گے بڑے, ہو جاؤ گے آپ بھی بڑے, آپ کے بھی عقیدت مند آئیں گے دائیں بائیں, اور حضرت جی السلام علیکم. ایک بات یاد رکھو, جو طالب علم پڑھتا نہیں ہے نا, وہ یا تو تعویذ گنڈوں کا کام شروع کر کے الو بناتا ہے لوگوں کو, حقیقت بتا رہا ہوں, یا حکیم بن جاتا ہے, جعلی حکیم. یہ کام نہیں کرنا کبھی زندگی میں, عملیات پہ کبھی نہیں آنا, یہ سب جھوٹ بکواس ہے. ابھی پھر مجھے اس پہ غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے. یہ کام کبھی بھی نہیں کرنا. جس طالب علم نے علم حاصل نہیں کیا ہوتا, برباد کی ہوتی ہے زندگی, وہ جن چڑیل بھوت بھگانے کا کام شروع کر کے الو بناتا ہے, کردار کا 2 نمبر ہو جاتا ہے وہ. بالکل یہ بھی 2 نمبر یہ کردار کی, کہ کوئی علم ہے نہیں, آپ نے الو بنانا شروع کر دیا. کوئی کہتا ہے نا یہ عامل ہے, اس کے پاس علم ہے, میرے پاس لے آؤ, اس کو اس کے باپ کو چیلنج ہے, ایک جن حاضر کر کے دکھا دے, ایک جن حاضر کر کے میرے سامنے دکھا دے تو اس کا باپ 100 دفعہ مر کے زندہ ہوگا, کوئی جن چڑیل بھوت وہ نہیں لا سکتا, وہ بے وقوفوں کے سامنے لاتا ہے. تو یہ جن چڑیل بھوت کا کام کبھی بھی آپ نے نہ خود کرنا ہے, نہ کسی جن چڑیل بھوت والے کے پاس کبھی جانا ہے. جادو ہو جائے, سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے دم کرو, اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. نہیں یار آئے گی نہیں سمجھ میں, یہ نہیں, یہ بہت بہت مشکل سے یہ چیزیں کھوپڑی میں اترتی ہیں. میں اتنا عاملوں کے خلاف چیخ رہا ہوں, یار کچھ ہمیں تو کچھ نقصان پہنچاؤ نا, تم ایک تو چڑیل بھیجو ہمارے پاس. کچھ ہے ہی نہیں, تلوں میں تیل نہیں ہے, یہ الو بنانے کی مشینیں ہیں یہ, اور یہ علماء کو بھی بیوقوف بنا دیتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہو, کیونکہ علماء کی فیلڈ تو دین کا علم ہے نا, تو وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے ان کے لیے, ان چیزوں میں کبھی بھی نہیں پڑو. یہ ان لوگوں کے کام ہے جن کے پاس نہ دین نہ دنیا, فارغ ہوتے ہیں تو پھر یہ جن چڑیل بھوت اور فلاں نے کر دیا, ڈمکانے نے کر دیا, فلاں نے یہ کر دیا, یہ ان کے, اور پھر اس پہ ہوتا بھی رہتا ہے, ہوتا رہے گا. تھوڑے دن میں کبھی چڑیل آئی بھی ہوگی, بھوت آیا ہوگا, کبھی جن آیا ہوا. اللہ کا شکر ہے ہمارے 16 بچے ہیں, اور اللہ کا بڑا فضل, اللہ نظر بس سے بچائے. نہ ہم نے کبھی تعویذ ڈالا, بیماریاں بھی آئیں, صحتیں بھی آئیں, نہ ہم کبھی عامل کے پاس گئے, نہ ہم کچھ بھی نہیں. میرے گھر سے تو تعویذ بھی نکلے ہیں, تعویذ نکلے. ہماری دشمنیاں بھی بہت ہیں, آپ کیا سمجھتے ہو. میں نے تعویذ اٹھایا, میں نے کہا لطیفہ ہے, تعویذ اٹھا کے پھینک دیا, میں نے کہا کچھ نہیں ہوتا, نہ چڑیل آئے گی, چڑیل آئے گی رکھ کے تماڑ لگائیں گے ایسے کی طرح. چڑیل آئے گی, اس کو بیوٹی پارلر بھیج کے شادی کر لوں گا اس سے, بہترین آپشن ہے. کیا خیال ہے؟ آج کل بیوٹی پارلر میں چڑیلوں ہی کو تو تیار کیا جاتا ہے. بہت سی خوبصورت بھی ہوتی ہے, لیکن بہت سی چڑیلیں بھی ہوتی ہیں. ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام ہو رہا ہے آج کل بیوٹی پارلر میں, پورے رنگ کے ڈبے خالی ہوتے ہیں. اور اب تو پلاسٹک سرجری بھی ہو رہی ہے. دلہن اپنی, حرام ہے یہ پلاسٹک سرجری, لیکن اپنی مرضی سے چڑیل کو تو صحیح کروا سکتے ہیں نا, پلاسٹک سرجری کر کے اس کو بنوا لو. آرڈر پہ مال تیار ہوتا ہے, بعض بیوٹی پارلر ایسے آرڈر پہ مال تیار ہوتا ہے, آپ کو جس قسم کی دلہن جس ڈیزائن کی چاہیے وہ بنا دیتے. تو مت چک پڑو ان چکروں میں, سمجھ رہے ہو, اپنی صلاحیتوں کو برباد مت کرو. یہ 2 نمبر لوگوں کا کام ہے, 1 نمبر لوگ کبھی بھی ان چیزوں میں نہیں پڑتے. اور جو بعض ہمارے اکابر تھے جن کی تعویذ میں اللہ نے برکت رکھی تھی, ان کی کرامت تھی, جیسے مفتی موسیٰ روحانی بازی رحمۃ اللہ علیہ, کرامت تھی, وہ عامل نہیں تھے. وہ میں نے ایک دفعہ بیان میں یہ کہہ دیا, تو لوگوں نے کہا آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ اللہ کا شکر ہے حضرت مفتی موسیٰ روحانی بازی رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے آئے, انہوں نے کہا واقعی میرے والد صاحب مفتی صاحب عامل نہیں تھے, یہ کرامت کے طور پر اللہ نے ان کی تعویذ میں برکت رکھی تھی. وہ خود بتاتے تھے بھائی حقیقت ہے یہ. تو کرامت تو پھر کرامت ہے نا. تو آپ نے کردار کا 2 نمبر بننا ہے کہ 1 نمبر بننا ہے؟ 1 نمبر. تو جب کسی کو آپ سے عقیدت ہو, فری پھوکٹ میں کام بولو مت لو, اگر دے سکتے ہو اس کو. جیسے آپ نے کسی سے کوئی چیز منگوائی, اپنے محلے میں جاتے ہو آپ, تو لوگ تو طالب علم کی بھی عزت کرتے ہیں نا. آپ نے کسی سے کہا بھائی میرے لیے یہ چیز لا دو, وہ لے کر آیا, آپ پیسے دے رہے ہو, وہ لے نہیں رہا. اصول یہ بنا لو کہ جب کوئی خود سے ہدیہ دے گا تو لیں گے, اگر آپ نے خود اس سے کوئی چیز منگوائی ہے تو آپ پیسے اس کو دو گے. ہمارے حضرت کا یہی اصول تھا. حضرت کو کوئی خود سے لا کے ہدیہ دیتا قبول کرتے, لیکن حضرت جب کوئی چیز منگواتے اور کہتے پیسے نہیں لوں گا, حضرت کہتے پیسے لینے پڑیں گے آپ. وجہ اس کی یہ ہے کہ بعض دفعہ سامنے والا شرم اور مروت میں پیسے نہیں لے رہا ہوتا, اور بعض مذہبی لوگ اس کی شرم سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟